پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں بات کریں گے آج مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف پیپلز پارٹی کے گڑھ سندھ گئے اور وہاں پر انہوں نے ایک بڑی بھرپور تقریر کی اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میاں نواز شریف جو کہ مسلم لیگ نون کے قائد ہیں اب انہوں نے بھی کچھ فیصلہ کر لیا ہے۔ آج جس انداز سے انہوں نے جلسے سے خطاب کیا اور جن امور پر بات کی اسے یقینی طور پر ظاہر ہو رہا تھا کہ شاید میاں نواز شریف کچھ فیصلہ کر چکے ہیں۔ آج انہوں نے کہا کہ یہ ملک چند لوگوں کا نہیں بلکہ 17 کروڑ عوام کا ہے۔ یہ پاکستان چند لوگوں کی ملکیت نہیں ہے، یہ چند ہزار یا چند لاکھوں کی ملکیت نہیں ہے، یہ 17 کروڑ پاکستانیوں کا پاکستان ہے اور یہ 17 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ یہ دھرتی کے مالک پاکستان کے 17 کروڑ عوام ہیں، یہ دھرتی کے مالک چند لوگ نہیں ہیں۔ میاں نواز شریف نے جو پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان، آج اس نعرے کو اڈاپٹ کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ہر صورت میں نظام کے خلاف لڑیں گے۔ ایسے نظام کے خلاف لڑوں گا، ان لوگوں کے لیے لڑوں گا، ان لوگوں کے لیے لڑوں گا جو بے زمین ہیں، جو بے گھر ہیں، جو غریب ہیں، بے روزگار ہیں۔ پہلے بھی میں لڑتا رہا ہوں، اسی کے نتیجے میں مجھے جیل جانا۔ انہوں نے براہ راست نام نہ لیتے ہوئے بھی کچھ جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ ان کا انقلاب عملی انقلاب ہوگا۔ انقلاب ہے وہ غربت سے خوشحالی کی طرف سفر کا نام ہے۔ میرا جو انقلاب ہے وہ دفتر سے قبرستان جانے کا انقلاب نہیں ہے۔ جو ہمارا انقلاب ہے وہ بند بوریوں میں لاشیں ملنے کا انقلاب نہیں ہے۔ ہمارا جو انقلاب ہے وہ ان بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں دینا ہے۔ ہمارا انقلاب ان بچوں کے ہاتھوں میں کلیشنکوف یا ٹی ٹی کی رائفل دینا نہیں ہے۔ ہمارا انقلاب جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سب کا ہے، پاکستان سب کا ہے، سب زبانیں بولنے والوں کا پاکستان ہے۔ پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے، کسی کے لیے نہ ہونا چاہیے۔ آج انہوں نے ایک بار پھر حکومت پر تنقید کی اور ان کا کہنا تھا کہ بدعنوانوں کے خلاف ہر صورت میں ایکشن لیا جائے۔ بدعنوانوں کو حکومت سے نکالا جائے، وہ لوگ جو پاکستان میں مختلف سکینڈلوں میں ملوث ہیں ان کو نکالا جائے۔ تو کیا یہ میرا ذاتی مطالبہ ہے؟ یہ تو قوم کا مطالبہ ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے اس کو سادگی کے ساتھ خرچ کرے، ذمہ داری کے ساتھ خرچ کرے اور بچت کرے، تو کیا میرا یہ ذاتی مطالبہ ہے؟ دوسری طرف حکومت بار بار یہ اعلان کرتی ہے کہ اس کی مفاہمت کی پالیسی جاری رہے گی۔ آج وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بھی ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ توہین رسالت کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی اور جو مفاہمت کی پالیسی ہے وہ جاری رکھی جائے گی۔ ہماری جو مفاہمت کی سیاست ہے لوگ اس کو کمزوری کی سیاست سمجھتے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بڑی بڑی جماعتیں اکثریت والی جماعتیں وہ کام نہیں کر سکیں جو اس وقت مفاہمت کی سیاست سے ہم نے اس وقت ملک میں اچیو کیا۔ یہ پہلی حکومت ہے جو انتقام کی کارروائی نہیں کرتی۔ اگر ہم نے اتنے اچھے مواقع دے دیے ہیں اپوزیشن کو یا اپنے جو اختلاف رکھنے والے ہیں کہ آج تو جو حکومت میں رہنے والے بھی ہیں ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی اپوزیشن میں بیٹھیں۔ یہاں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ بلاسفیمی لا کے لیے حکومت مخلص نہیں۔ بابا میں تو خود ڈیسینڈنٹ آف دا ہولی پروفٹ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی آل میں سے ہوں اور ہم اس کی اگر قدر نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ وہ تو خود ڈسینڈنٹ ہیں، وہ کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ توہین رسالت قانون میں تبدیلی کی جائے گی؟ کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سربراہ اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اپنے فیصلے پر قائم ہے
اور جو اطلاعات آئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ وہ اسی طرح قائم رہیں گے. ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نیا ایک الائنس بننے جا رہا ہے, گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے, کیونکہ مسلم لیگ قاف نے بھی اپنی حکمت عملی واضح کر دی ہے. مسلم لیگ نون کی جانب سے جو مسلم لیگ قاف کو کہا گیا تھا کہ وہ اگر معافی مانگے تو میاں شہباز شریف نے کہا تھا کہ وہ خود جانے کو تیار ہیں. اس پر چودھری شجاعت حسین کا رد عمل سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اپنے بچوں اور پاکستان سے باہر گئی ہوئی دولت اور کاروبار پہلے میاں نواز شریف یا میاں برادران واپس لائیں تو اس کے بعد پھر بات کی جائے گی یا پھر بات مانی جائے گی یا پھر ان کے حوالے سے کوئی بات ہوگی. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا کیا رد عمل ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری نے. بہت شکریہ غفور حیدری صاحب. آج وزیر اعظم نے جلسے میں کہہ دیا ہے کہ توہین رسالت قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. آپ کا رد عمل کیا ہے اس پر؟ یقیناً کراچی میں ایک تاریخ کا عظیم الشان ریلی ہوا اور 30 جنوری کو لاہور میں بھی انشاءاللہ بے مثال ریلی ہوگی. البتہ جہاں تک وزیر اعظم صاحب کے اس اعلان کا تعلق ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ناموس رسالت کے قانون میں کوئی ترمیم نہیں کریں گے, یہ خوشائند بات ضرور ہے, خوشکن بات ضرور ہے, لیکن اطمینان بخش نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کمیٹی کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا جائے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ شیری رحمان جو پیپلز پارٹی کی ایک لیڈر خاتون ہے, اس نے پرائیویٹ ممبر ڈے پہ ناموس رسالت کے قانون میں تبدیلی کے لیے بل جمع کیا ہوا ہے. اس بل کو واپس لینے کا اعلان کیا جائے تب پاکستانی قوم کو اطمینان ہوگا. اس طرح پہلے بھی 2-3 مرتبہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم ناموس رسالت کے قانون میں کوئی ترمیم نہیں لانا چاہتے, لیکن وہ بل جو جمع ہے وہ لٹکتی تلوار ہے. اور اسی طرح جو کمیٹی بنائی گئی ہے اقلیتی امور کے منسٹر کی قیادت میں, وہ بھی ایک طرح کی ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے. تو جب تک خاتمے کا اعلان نہیں. مولانا صاحب, اہم بات یہ ہے کہ ظاہر حکومت تو مفاہمت کی بات کر رہی ہے, لیکن ظاہر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلسے بھی ہو رہے ہیں اور حکومت کے خلاف بات بھی ہو رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایک نیا گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے. دیکھیں, جہاں تک حکومت جو کہ عدم استحکام کا شکار ہے, ہاتھ پاؤں مار رہی ہے, اور اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی نیم جان جو ہے وہ ICU میں پڑا ہوا ہے اور MQM بطور آکسیجن کے استعمال ہو رہی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بندہ آکسیجن پہ پہنچ جائے تو پھر اس کا بچنا مشکل ہے. تو حکومت کی کوئی اس طرح کی کیفیت ہے, تو ظاہر ہے کہ زیادہ دیر یہ نہیں چل سکیں گے. اور پھر یہ ہے کہ کراچی میں امن و امان بھی بڑا ضروری ہے. مولانا صاحب, آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے کہ کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے تاکہ کراچی میں ہر صورت میں امن قائم ہو؟ دیکھیں, ہم نے تو پیشکش کی ہے کہ JUI کراچی میں کردار ادا کر سکتی ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کراچی کے مسئلے پر آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے. نمبر 3 یہ ہے کہ یہ جو 3-4 جماعتیں حکومت میں شامل ہے, اصل تو یہی لوگ ہیں. کوئی ڈرگ مافیا ہے تو کوئی لینڈ مافیا ہے, اور اس طرح جو ہے وہ حالات خراب کرتے رہتے ہیں, اور جب کبھی چاہتے ہیں تو حالات درست بھی ہو جاتے ہیں. تو ان کو بھی پابند کرنا ہوگا, تب جا کے کراچی کے حالات بہتر ہو. بہت شکریہ. مولانا عبدالغفور حیدری, جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سیکرٹری جنرل, ہم سے گفتگو کر رہے تھے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ اپنی رائے یا کوئی کامنٹ ہم تک بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.